لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاۃ اللہ وآلہ والاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی اور معراج کا موضوع ہے دجال کی آنکھیں کیسی ہوں گی اور اس کی پیشانی کیسی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز لوگوں میں دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تو کانا نہیں ہے، جب کہ مسیح دجال کانا ہوگا، اس کی دائیں طرف کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، اور دوسری جگہ دجال کی آنکھیں سبز اور کنچے کی طرح چمکدار ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے متعلق اتنی ڈھیر ساری باتیں بتائی ہیں کہ تمہاری عقل میں نہ سمانے کا خدشہ لاحق ہونے لگا ہے۔ بے شک دجال پستہ قد، ٹیڑھی ٹانگوں والا، گنگریالے بالوں والا، کانا اور برابر آنکھوں والا ہوگا، نہ اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور نہ اندر دنسی ہوئی ہوں گی۔ اگر تمہیں ان باتوں میں شک رہے تو خوب یاد رکھنا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اپنی امت کو کانے کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو، بے شک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوگی گویا پچکا ہوا انگور۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، بس اس کی آگ در حقیقت جنت ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ دجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں ہے کہ بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس کا اثر اس طرح نظر آتا ہوگا گویا کسی درخت کی شاخیں ہوں۔ مسلم کی دوسری روایت ہے کہ دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہوگی جیسے کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کا پچکا دیا جاتا ہے، اور دوسری آنکھ پر موٹا دانہ ہوگا، پھلی ہوئی ہوگی، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ ہر مومن خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس کو پڑھ لے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خوف دلاتے رہے ہیں۔ اب میں چونکہ تمام انبیاء کو آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں نکلے گا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنا بچاؤ خود کرے۔ اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہو۔ سنو، دجال شام و عراق کے درمیان خلا نامی جگہ سے نکلے گا اور اپنی دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تمہیں اس کی وہ حالت بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کچھ عرصہ کے بعد کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، حالانکہ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دجال کیسا خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا بھی نہیں، اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن خواہ عالم ہو یا جاہل پڑھ سکے گا۔ اس کے ساتھ دوزخ اور جنت بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی برکت سے وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں،
تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں نمودار ہوں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک شخص کو قتل کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں ایک شخص کو اب دوبارہ زندہ کرتا ہوں، کیا کوئی پھر بھی میرے علاوہ کسی اور کو رب مانے گا؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو تیرے دجال ہونے کا مجھے کامل یقین ہو گیا۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو اناج اگانے کا حکم دے گا، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے گا سوائے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے، کیونکہ فرشتے ننگی تلواریں لیے اسے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ پھر وہ ایک سرخ پہاڑی کے قریب ٹھہرے گا جو کھاری زمین کے قریب ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے منافق مرد اور عورتیں اس کے پاس چلے جائیں گے۔ مدینہ منورہ میل کچیل کو ایسے نکال کر پھینک دے گا جیسے بٹی لوہے کے زنگ کو جلا کر نکال دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک بنت ابی عسکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب جو بہادری اور شوق شہادت میں ضرب المثل ہیں کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کے مومنین اس روز بہت کم ہوں گے اور ان میں سے بھی اکثر لوگ بیت المقدس میں ایک امام کے ماتحت ہوں گے۔ ایک روز ان کا امام مہدی لوگوں کو صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ وہ امام آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت فرمائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے یہ حق تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ تمہارے لیے ہی تکبیر کہی گئی ہے، لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ۔ وہ امام لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلعہ والوں سے فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوگا۔ ہر یہودی کے پاس ایک تلوار مع ساز و سامان اور ایک چادر ہوگی۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جس طرح پانی نمک میں پگھلتا ہے، اور آپ کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے تجھے میرے ہی ہاتھ سے چوٹ کھا کر مرنا ہے، تو پھر اب بھاگ کر کہاں جائے گا؟ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست عطا فرمائے گا، اور خدا کی مخلوقات میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس کے پیچھے یہودی چھپے اور وہ مسلمانوں کو اس کے بارے میں نہ بتائے، چاہے وہ شجر ہو یا حجر یا کوئی جانور، ہر شے کہے گی اے اللہ کے بندے، اے مسلم، یہ دیکھ یہ رہا یہودی، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے آ کر قتل کر، سوائے غرقد درخت کے کہ وہ انہی میں سے ہے، اس لیے وہ نہیں بتائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال 40 برس تک رہے گا، جس میں سے 1 برس 6 ماہ کے برابر، 1 برس 1 مہینے کے برابر، 1 برس 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی دن ایسے گزر جائیں گے جیسے ہوا میں چنگاڑی اڑ جاتی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص مدینہ منورہ کے ایک دروازے پر ہوگا تو اسے دوسرے دروازے پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بڑے دنوں میں حساب کر کے پڑھتے ہو اسی طرح ان چھوٹے دنوں میں بھی حساب کر کے پڑھنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک حاکم عادل کی طرح احکام جاری فرمائیں گے، صلیب یعنی عیسائیوں کا مذہبی نشان توڑ دیں گے، سور کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، صدقہ لینا معاف کر دیں گے۔ اس دور میں نہ بکری پر زکوٰۃ ہوگی نہ اونٹ پر، لوگوں کے دلوں سے کینہ و حسد اور بغض بالکل اٹھ جائے گا، ہر قسم کے زہریلے جانوروں کا زہر جاتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ دے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ایک چھوٹی سی بچی شیر کو بگا دے گی، بکریوں میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جس طرح محافظ کتا بکریوں میں رہتا ہے، تمام زمین صلح اور انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، تمام لوگوں کا ایک کلمہ ہوگا، دنیا سے لڑائی اٹھ جائے گی، قریش کی سلطنت جاتی رہے گی، زمین چاندی کی ایک
تشتری کی طرح ہوگی اور اپنے میوے ایسے اگائے گی جس طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں اگایا کرتی تھی۔ اگر انگور کے ایک خوشے پر ایک جماعت جمع ہو جائے گی تو سب شکم سیر ہو جائیں گے۔ ایک انار بہت سے آدمی پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ بیل مہنگے ہوں گے اور گھوڑے چند درہموں میں ملیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کیوں سستے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ جنگ وغیرہ ہوگی نہیں اس لیے گھوڑے کی کوئی وقعت نہ ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا بیل کیوں مہنگا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میں کھیتی ہوگی، کہیں بنجر زمین نہ ہوگی۔ دجال کا ظہور سے پہلے 3 سال تک قحط ہوگا۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو تہائی بارش روکنے اور 2/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ تیسرے سال اسے حکم ہوگا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ برسائے اور نہ زمین کچھ اگائے۔ پھر ایسا ہی ہوگا، چنانچہ تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کے لیے تسبیح و تحلیل اور تکبیر ہی غذا کا کام دے گی، کسی مومن کو کھانے کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بال بہت زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی دوزخ حقیقتاً جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بال بہت زیادہ ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، لیکن اس کی دوزخ حقیقتاً جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقتاً دوزخ ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت عطا فرمائے اور اس دجال کے فرشتوں سے دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔